اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر حضرت شیس علیہ السلام کی وصیت ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جو کہ بن دیکھے جانا پہچانا ہوا اور بے رنج و تاب اٹھائے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی عزت و جلالت کے پیش نظر فرما رواؤں سے اطاعت و بندگی لی اور اپنے جود و عطا کی بدولت باعظمت لوگوں پر سرداری کی۔ وہ اللہ جس نے دنیا میں اپنی مخلوقات کو آباد کیا اور اپنے رسولوں کو جن و انس کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے دنیا کو بے نقاب کرے اور اس کی مضرتوں سے انہیں ڈرائے دھمکائے، اس کی بے وفائی کی مثالیں بیان کرے اور اس کی صحت و بیماری کے تغیرات سے ایک دم انہیں پوری عبرت دلانے کا سامان کر دے، اور اس کے عیوب اور حلال و حرام کے ذرائع اکتساب اور فرما برداروں و نافرمانوں کے لیے جو بہشت و دوزخ اور عزت و ذلت کے سامان اللہ نے مہیا کیے ہیں دکھلائے۔ میں اس کی ذات کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو کر اس کی ایسی حمد و ثنا کرتا ہوں جیسی حمد اس نے اپنی مخلوقات سے چاہی۔ اس نے ہر شے کا اندازہ اور ہر اندازے کی ایک مدت اور ہر مدت کے لیے ایک نوشتہ قرار دیا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان شریر اور فسادی لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، لیکن شیطان مسلسل انہیں ورگلاتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ وہ تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابیل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا۔ لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو چند ایک وصیتیں کی کہ حقیقی مومن وہ ہے جو خدا کو پہچانے، نیک اور بد میں تمیز رکھے، امیر وقت کی اطاعت کرے، ماں باپ کا حق پہچانے اور ان کی خدمت کرے، صلہ رحمی کو اپنائے، غصے کو حد سے زیادہ نہ بڑھنے دے، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دے اور ان پر رحم کرے، گناہوں سے توبہ کرے اور صبر کا دامن تھامے رکھے، لوگوں سے نیکی اور محبت سے پیش آئے، جب اچھے اور برے میں تمیز ہو جائے اور اچھے کا ساتھ دے، اور اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کے احکام کے مطابق عبادت کو کرے، اگر غریبوں پر رحم کرے اور ان کے گناہ کو معاف کر دے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند انوش کو سارے معاملات سپرد کر دیے۔ انوش نے کینان کو، کینان نے مہلائل کو، مہلائل نے یارد کو۔ ایرانی اور اجمی لوگ ان کے بارے میں خیال کرتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے۔
ابلیس اور اس کے لشکریوں جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو وعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وعظ و نصیحت کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر سے پہلے ان کی کتاب ہنوک کا تذکرہ ہم کریں گے۔ ہنوک کتاب انسانی تاریخ کی عجیب و غریب داستان بیان کرتی ہے۔ اس کتاب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے والد یارد کے زمانے میں خداوند عالم نے ایک ایسی مخلوق کو زمین پر گرا دیا جن کی تعداد 200 تھی۔ یہ زمین پر کوہ ہرمن ایک پہاڑ پر اترے اور انہوں نے انسانوں کو تباہ کرنے کا عہد کیا، اور یہ سب کے سب انسانی شکل میں اترے۔ ان کے سردار نے اپنے باقی 199 ساتھیوں سے یہ عہد لیا کہ وہ سب انسانی تخلیق کو بگاڑیں گے، انہیں نئے نئے گناہ سکھائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے طرح طرح کے گناہ جیسے انسانوں کی تخلیق بدلنا، انسانوں اور جانوروں کا ملاپ کرانا اور فحاشی پھیلانے جیسے گناہ سکھانا شروع کیے۔ اسلحہ، ہتھیار، تلواریں، خنجر انسانوں کو بنانا سکھائے، اور اس کے علاوہ انسانوں کو زیورات بنانا بھی سکھائے اور آنکھوں کو سنوارنا سکھایا، جس کی وجہ سے انسان میں بدکاری اور بے حیائی پھیل گئی۔ اس مخلوق نے جب زمین میں رہنے والی حسین عورتوں کو دیکھا اور ان کے بالوں کو دیکھا تو وہ ان کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے لگے۔ انہوں نے عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے، جس کے نتیجے میں ان کے ہاں اناکین پیدا ہوئے جو کہ عجیب و غریب دیو قامت مخلوق تھی۔ ان دیو قامت نے زمین پر خوب تباہی مچائی اور انسانوں کو ہی مار کر کھانے لگے، یہاں تک کہ چرند پرند، جنگلی جانور اور درندے بھی ان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ان درندہ صف مخلوق کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ انہوں نے انسانوں کو فساد، تباہی کے علوم اور چیزیں سکھائیں، جادو کرنا سکھایا، ستاروں کا علم سکھایا۔ زمین کے ہونے والے اس فساد کو دیکھ کر خداوند عالم غضبناک ہوئے، اور پھر رب العالمین نے چاروں فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور ان باغی مخلوق کو سزا دینے کا کہا۔ کچھ کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا اور کچھ اناکین کو ہلاک کر دیا گیا جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ناپاک رشتے بنائے تھے۔ ان 4 فرشتوں نے اس دیو قامت مخلوق اناکین کو زمین میں قید کر دیا، جہاں پر یہ تا قیامت قید رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے قدرت دی گئی تھی کہ وہ زیر زمین دنیا میں بھی جا سکتے تھے۔ کتاب ہنوک میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت ادریس علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر اڑتے تھے اور آسمان سے دنیا اور پہاڑ کو دیکھا کرتے تھے۔ اخنوخ کی گزارش کرنے کے باوجود خداوند عالم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ زمین پر ایک عظیم سیلاب آئے گا جس سے تمام بڑی دیو قامت اس مخلوق کو ختم کر دیا جائے گا اور زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جائے گا۔ یہ آسمانی مخلوق کوئی فرشتے نہیں تھے بلکہ جن تھے جن کی نافرمانی کے تحت ان کو زمین پر گڑا دیا گیا تھا
اور جنہیں اہل کتاب نے فرشتہ بنا کر پیش کر دیا، جیسا کہ ہزاروں سال پرانی سومری تختیوں میں بھی اس مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے سیارے سے زمین پر آئے تھے اور جن کی طرف حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے ان کا انکار کیا تو ان کو زمین کے اندر قید کر دیا گیا اور طوفان نوح نے ان کو صفایا کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو زمین کی کچھ چیزیں آسمانی مخلوق کی نظر میں آنے لگیں۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان خاص مخلوق کے جرائم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو رب العالمین کی طرف سے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہوا، لہٰذا وہ خاص مخلوق حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس اپنی سفارش بھی کرانے کے لیے آئے، لیکن ان کی سفارش قبول نہ کی گئی۔ پھر فرشتوں کی فوج نازل ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لاطینی، عبرانی، یونانی، مصری، عربی، سریانی قدیم زبانوں کی بنیاد رکھی۔ آپ بابل کے قدیم شہر میں پیدا ہوئے اور آپ کا زیادہ تر وقت درس دینے میں لگتا، جس کی وجہ سے آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہا گیا۔ قرآن و حدیث کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور ان کے زمانے کے متعلق معلومات دو مزید ذرائع سے بھی ملتی ہیں۔ پہلی سامری تختیاں اور دوسرا توریت کا گمشدہ صحیفہ یعنی قدیم کتاب ہنوک، جس کو بائبل سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ بس ویورس، اب آنے والے نیکسٹ چیپٹر میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔